قادری صاحب کو یعنی پرسنلی میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. 1999 میں کراچی بھی حاضری ہوئی تھی ان کے پاس, نماز بھی ان کے پیچھے متعدد نمازیں بھی پڑھیں, ان کے گھر بھی گئے, بلکہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا. کچھ چیزیں میں نے اس وقت بھی آبزرو کی تھیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان عقیدت اور پلس علم اس کشمکش کے درمیان ہی چل رہا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ معاملات کھلتے گئے. وہ ایک الگ سے ایک میری سٹوری ہے, وہ چھوڑ دیں اس کو, فی الوقت ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت تازہ تازہ انہوں نے 2001 کے اندر عالمی مجلس شورا انہوں نے بنائی تھی اپنی دعوت اسلامی کی, اور اس میں حاجی مشتاق قادری صاحب جو بہت بڑے نعت خواں تھے, ان کو پہلا انہوں نے اس کا سربراہ بھی مقرر کیا تھا. لیکن وہ اس وقت کسی عارضے میں مبتلا ہو کے ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ حاجی عمران اتاری صاحب جو آج کل ہیں مجلس شورا کے امیر, یہ اسی وقت بن گئے تھے. اس دوران جو سب سے ان کی ایک کریٹیکل پرسنالٹی تھی نا, وہ حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے. ان کے ساتھ بھی کافی کلوز ریلیشن شپ میرا رہا, کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے 3 صوبوں کے نگران تھے. پنجاب کے میجر کام ادھر ہی تھا پنجاب میں, دوسرا کشمیر, اور تیسرا کے پی. اس وقت صوبہ سرحد اسے کہتے تھے, اب خیبر پختونخوا اسے کہتے ہیں. یہ کے پی کے لفظ غلط ہے, کے پی ہے یہ, جو بعد میں آپ کے بولتے ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ وہ ایک ہی لفظ ہے. پختونخوا جو ہے وہ اکٹھا بولا جاتا ہے, تو اس لیے یہ لفظ ہے کے پی. تو یہ 3 صوبے جو ہے نا اکٹھے تھے. اور 1997 کے اندر بہت بڑا ایک اجتماع بھی ہوا تھا پشاور کے اندر دعوت اسلامی کا. ایک پبلک اسٹرینتھ انہوں نے اس وقت شو کی تھی. وہ بھی ساری حاجی ابراہیم قادری صاحب کی کوششیں تھیں. سٹیل مل میں وہ ملازم تھے اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ, یعنی الیاس قادری صاحب کے شروع کے ساتھیوں میں سے تھے. اور اس وقت تو الیاس قادری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اچانک کچھ ہو جائے, کیونکہ 1995 میں ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی جس میں بال بچے تھے, ان کے ساتھی 2-3 شہید بھی ہو گئے تھے اس میں لاہور کے اندر. چونکہ یہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ حملہ آور جو تھے انہیں بس اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی زندگی رکھی ہوئی ہو تو انہیں دھوکہ لگ گیا, بہرحال یہ بچ گئے. اس کے بعد سے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اگر اچانک موت آ جائے یا مجھے کوئی شہید کر دے, جو وہ کہتے ہیں, تو ابراہیم قادری کو تم نے اس جماعت کا امیر بنا دینا. اور بڑا اچھا ڈیسیژن تھا. حاجی ابراہیم قادری صاحب نہ ان کے نہ دور کے رشتہ دار نہ قریب کے رشتہ دار, صرف ڈیڈیکیشن, ان کی سپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی. بلکہ دعوت اسلامی میں ویسا بیان آج تک میرے علم میں نہیں کوئی کر سکے جتنا سوز و گداز اور کمٹمنٹ ان کے اندر تھی. خیر, وہ آپ کو پتا ہے جہاں پہ بڑے لیول کے لوگ انوالو ہوں وہاں پہ جیلسی فیکٹر بھی اسی اعتبار سے بڑا آ جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے, کیونکہ میں انوالو رہا ہوں ان ساری چیزوں میں. اور یہ میں آج پہلی دفعہ آن ایئر یہ چیز بیان کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کی یہ جو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے 2001 کے اندر آلموسٹ, تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. تو اس میں حاجی ابراہیم قادری صاحب جب یہ مجلس شورا بنی اور اس طریقے سے عمارت کا بھی سلسلہ باقی چیزیں شروع ہوئی, تو اس میں ان کی ریزرویشن تھی. انہوں نے 20 صفحات کا ایک خط الیاس قادری صاحب کو دیا کہ یہ میری کوئی آپ کے بارے میں بھی ریزرویشن ہے, تو یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہے, اسے پبلکلی آپ نے لیک نہیں کرنا. لیکن چونکہ اس میں ان کی ذات کے اوپر بھی اعتراضات تھے, اس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ شاید یہ میری سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ اہل یہ بندہ ہے. بہرحال پھر ساتھ کان بھرنے والے لوگ بھی موجود تھے جن کو خود اس پوسٹ کی لالچ تھی, ورنہ مجلس شورا کے پہلے امیر بننے کا اگر کوئی حقدار تھا تو حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے. پھر بعد میں یہ آپس میں ان کی چیزیں شروع ہو گئی, اور اسی وجہ سے حاجی ابراہیم صاحب پھر ان سے الگ ہو گئے, اور اس کی وجہ سے کافی دعوت اسلامی کو جھٹکا لگا. اس دوران الیاس قادری صاحب کی جو فون کالز آتی تھی حاجی ابراہیم صاحب کے پاس, تو چونکہ ہم بھی ان کے کافی کلوز تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ تھے, تو وہ فون کالز بھی یعنی ہم سنا کرتے تھے, تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انٹرنل پالیٹکس کس طرح کی چل رہی ہے. بہرحال الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاجی ابراہیم قادری صاحب نے اپنی علیحدہ سے ایک جماعت بنا لی تبلیغ اسلامی کے نام سے. کچھ عرصہ ہم بھی اسے لے کے چلتے رہے. پھر اس دوران ہی میں چونکہ جاب پہ چلا گیا اسلام آباد, تو پھر اتنا انٹریکشن نہیں رہا, وہاں بھی کچھ عرصہ کام کیا. اور پھر میری آفس کی مصروفیات ہی اتنی زیادہ تھیں, صبح نکلتے تھے اور رات تاریخ بدلنے کے بعد ہی گھر واپس آتے تھے. جی آج کی ہو گیا ویڈیو یہاں پہ اینڈ. آپ کے لیے دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.